نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك ونبيك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام و تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، مجلس احرار اسلام کے مرکزی قائدین، سٹیج پہ تشریف فرما مرکزی نائب امیر جناب الحاج عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، مرکزی ناظم اعلیٰ جناب مولانا محمد مغیرہ صاحب، مرکزی ناظم تبلیغ جناب مولانا سید عطاء المنان بخاری صاحب، اور مرکزی ناظم مالیات یعنی ناظم بیت المال جناب مولانا محمد فیصل مدین سرگانہ صاحب، دیگر مجلس احرار اسلام کے ضلعی ذمہ داران اور کارکنان، آج کی یہ مجلس احرار اسلام کے دو منتخب مرکزی قائدین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بطور استقبالیہ اور عشائیہ کے انعقاد پذیر ہے. اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے ان تمام قائدین کا سایہ ہمارے سروں پہ تعبیر قائم و دائم رکھے. اللہ کریم ہمیں ان کے ساتھ ممد و معاون بن کر مجلس احرار اسلام کے سرخ ہلالی پرچم کو بلند سے بلند تر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. احباب ذی وقار، چند منٹ آپ حضرات کے سامنے آپ کی توجہ کا طلبگار رہ کے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. دو عنوان ہیں، ایک ہے تحفظ ختم نبوت اور ایک ہے مجلس احرار اسلام. تحفظ ختم نبوت یہ مجلس احرار اسلام کی پہچان ہے، اور مجلس احرار اسلام تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کام کی پہچان ہے. گویا تحفظ ختم نبوت اور مجلس احرار اسلام زمانہ حال میں، ماضی میں اور انشاءاللہ مستقبل میں لازم و ملزوم رہیں گے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ حالات ہمیں کس طرح متوجہ کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے قائدین سے کیا امیدیں وابستہ ہیں، اور ہم مجلس احرار اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ حضرات کی توجہ کے ساتھ دو باتیں اپنے لیے اور ایک بات اپنے قائدین کے لیے کر کے اجازت چاہوں گا. میں اور آپ ہم اس فوج کے سپاہی ہیں جو فوج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبی، حسبی اور ہر حوالے سے تعلق رکھتی ہے. اس فوج کا سپہ سالار اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے حبیب نے چنا، اور پھر عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ تک 1400 سال کے اس عرصے میں جب کبھی جہاں کہیں عقیدہ ختم نبوت پہ کہیں سے کوئی وار ہوا، کہیں سے کوئی آنچ آئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متوالے میدان عمل میں اترے اور انہوں نے سنت صدیقی کو ادا کرتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا.
اب اس سنت کو ادا کرتے ہوئے چاہے حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرنا پڑا، چاہے سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرنا پڑا، ہر حال میں انہوں نے اپنے آپ کو اس عقیدے کے تحفظ کے لیے پیش کیا ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں، یہاں ان ساری باتوں کو ترک کرتے ہوئے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تک یہ کارواں چلتا رہا۔ پھر جب مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا، محدث العصر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمہ اللہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جیسے اکابر میدان عمل میں اترے، اور حضرات اکابر لدھیانہ مولانا محمد لدھیانوی، مولانا عبد القادر لدھیانوی، مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی رحمہ اللہ، یہ سارے بزرگ میدان عمل میں اترے اور انہوں نے فتنہ قادیانیت کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو اس قافلہ صدیقی کا سالار منتخب کر دیا گیا 29 دسمبر 1929 کو۔ اب حضرات محترم، یہ مجلس احرار اسلام کسی عنوان پہ قائم ہونے کے بعد 1930 میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو امیر شریعت کا لقب دینے کے بعد اکابرین امت نے دستار مان دی کہ اب جہاں کہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، عطا اللہ شاہ بخاری اور اس کے کاروان کے افراد اور اس کی جماعت کے سپاہی اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور ان کا تعاون کریں گے۔ مختصر بات کرتے ہوئے حضرات محترم، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ پھر ایک پوری جماعت تھی، چودھری افضل حق مرحوم، مولانا گل شیر شہید رحمہ اللہ، مولانا عنایت اللہ چشتی رحمہ اللہ، شیخ حسام الدین رحمہ اللہ، ماسٹر تاج الدین انصاری رحمہ اللہ، اور بے شمار وہ لوگ جن کو کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، بے شمار وہ نام تھے اس میدان کے مجاہد اور غازی کہ جنہوں نے اس کاررواں کو آگے بڑھایا اور چلتے چلتے یہ سلسلہ اولیاء امیر شریعت تک پہنچا۔ ابن امیر شریعت، جانشین امیر شریعت، امام اہل السنت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس کاررواں کی قیادت کی۔ پھر سید عطا المحسن بخاری رحمہ اللہ محسن احرار نے اس کاررواں کو سنبھالا۔ پھر حضرت سید عطا المومن بخاری اور قائد احرار حضرت پیر جی سید عطا المحمد بخاری نور اللہ مرقدہما، ان حضرات نے مجلس احرار اسلام کی ذمہ داری کو سنبھالا اور اپنے اکابر کی اس روایت کو زندہ رکھتے ہوئے جو قادیان گئے تھے، انہوں نے جا کے ربا و چناب نگر میں پہلا مرکز ختم نبوت قائم کیا اور تا دم مرگ اس کا دفاع بھی کیا، اس کی حفاظت بھی کی اور مجلس احرار اسلام کو دن دگنی رات دگنی ترقیوں کی طرف گامزن کیا۔ حضرت پیر کی سید عطا المحمد بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری قائد احرار نواسہ امیر شریعت حضرت سید محمد کمیل بخاری دامت برکاتہ العالیہ کے سلام پڑی، بفضل اللہ وہ اس کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، گزشتہ دنوں مجلس عاملہ مجلس شورا کا جو 5 سال کے بعد اجلاس ہوتا ہے وہ اجلاس ہوا اور اس میں ان حضرات کو دوبارہ جماعت کے امور کو بہتر کرنے کے لیے اور مجلس احرار اسلام کو منظم کرنے کے لیے، مجلس احرار اسلام کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اکابرین احرار کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے، اس کے دفاع اور تحفظ کے لیے ان حضرات کو منتخب کیا گیا۔ ان میں قائد احرار سید محمد کمیل بخاری دامت برکاتہ العالیہ جناب عبداللطیف خالد چیمہ کہ جنہوں نے
गुज़श्ता निस्फ सदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे पहरा देने का हक अदा किया, और जिस तरफ से कुफर ने नकब लगाने की कोशिश की उसी तरफ उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम और गुलाम बन के आका अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को पिछाड़ा, उनको पीछे धकेला और उनकी साजिशों को नाकाम बनाया। ऐसे ही मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह सारिस बुखारी, मौलाना मोहम्मद मुगीरा दामद बरकातुहुल आलिया, मौलाना सैयद अताउल मन्नान बुखारी, मौलाना मोहम्मद फैसल मतीन हफिज़हुल्लाह और इनके मुआविन सैयद अताउल मन्नान बुखारी दामद बरकातुहुल आलिया, इनके मुआविन बरादर मुकर्रम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब, जो कादियानियों को दावत इस्लाम के हवाले से एक अहम नाम है और एक अहम काम की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। तो ये सारे हज़रात बफ़ज़्लिल्लाह अज़्म नो करके तयदीद अहद व वफ़ा करके मैदान अमल में उतरे हैं कि इंशाअल्लाह हम अकाबिर अहरार के पैगाम को पहले से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह हम उस काम को लेकर जहाँ तक कादियानियत का फितना मौजूद है और दीगर इनकार खत्म नबूवत के फितने हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी इस क़यादत पे फ़ख्र है। हम अपनी इस क़यादत को यकीन दहानी करवाते हैं कि आपसे पहले जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी अपनी मिसाल कायम की। आज दुनिया भर में अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम गूंजता है तो इसलिए गूंजता है कि अकीदा खत्म नबूवत के वो पासबान थे, अकीदा खत्म नबूवत के वो मुहाफिज थे। तो आप भी उन्हीं के उस मिशन के वारिस हैं, आप भी उन्हीं के नक्शे पा पे चलने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह कभी भी आप पीछे नहीं रहेंगे, कभी भी कहीं भी आपके कदम, कहीं भी आपकी आवाज़ गिरने नहीं पाएगी। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कारकुनान अहरार आपके दस्तो बाजू बनेंगे। आप जहाँ आवाज़ देंगे इंशाअल्लाह मजलिस अहरार इस्लाम के कारकुनान आपके दस्तो बाजू बनकर, आपके मुआविन बनकर अक़ीदा खत्म नबूवत के दिफा के लिए खड़े होंगे। मजलिस अहरार इस्लाम मुल्तान के ज़िम्मेदारान को खराज तासीब पेश करता हूँ कि उन्होंने आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह करीम हम सब को मजलिस अहरार इस्लाम के साथ वाबस्ता रहने की, अक़ीदा खत्म नबूवत के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार रहने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।